کوئی شک نہیں. اچھا، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر آتے رہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات بھی ہوتی رہی. امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی اس میں ہمیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی فرقہ واریت ہے، اس کو بلکہ ختم کرنے کے حوالے سے بہت سی ایسے سوال بھی ہمارے پروگرام کے اندر آتے رہے کہ جس میں آپ کا جو جواب ہوتا تھا وہ بڑا سمپل سادہ سا اور بڑا جامع ہوتا تھا، اور آپ اس کو بالکل بھی بجائے اس کے کہ اس کو ہوا دی جائے متحد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس میں تفرقہ بازی کی گنجائش نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے دو حق ہر ایک کو عطا فرمایا بنیادی حقوق میں، ایک اس کا زندہ رہنا اور ایک اس کا مذہب اختیار. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نے بارہا دہرائے. اس سے یہ مراد نہیں کہ عقائد کو ایسا غلط کر دیا جائے، غلط مل کر دیا جائے کہ اکٹھے کر دیا جائے، نہیں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کو اپنے کیے کا جواب دے گا. اگر اعلیٰ حصہ اختیار کیا ہے تو اس کی خوشنودی پائے گا، اور اگر کمزوری کی طرف چلا گیا یا غلطی کی طرف چلا گیا تو سزا بھگتے گا. یہاں سے متعلق جو حضرت کا پہلو تھا بیان فرمانے کا وہ یہ تھا کہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. تو جو آپ کا اپنا حق اللہ نے آپ کو دیا اسے آپ اختیار کریں تو آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا. پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا جو باہم گفتگو یا بحث ہوتی تھی وہ بڑے پڑھے لکھے انداز میں ہوتی تھی، اور پھر اس پر جو حوالہ جات کی بات ہوتی تھی وہ سارے کتابی نقطے اور حوالہ جات پیش کیے جاتے تھے، دلائل پیش کیے جاتے تھے، اور باہم گفتگو ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے. بالکل صحیح. وہ فرماتے ہیں آج اختلافی بات فساد کا سبب ہوگی، یہ سمجھنا چاہتا کوئی نہیں. بالکل ٹھیک بات. تو بجائے آپ اس بات کو کہ اتنی تفریق ہو چکی ہے اور اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے، اور اس ساری کمزوری میں آپ کی بات مزید کسی فساد کا سبب بنے، تو کیا یہ بہتر نہیں ان سب کو کم از کم اتفاق کی طرف لاؤ کہ بھائی تم جو سمجھتے ہو اسے اختیار کرو. اللہ نے تمہیں بھی عقل و خرد عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں تیرے لیے بھی قرآن کریم اور نبی وسلم کی جو بعثت ہے وہ عطا فرمائی، اس نے آسان فرمایا. اب اس میں سے اپنے لیے کیا سبق یا رستہ ڈھونڈ رہے ہو اس کے حضور پیش ہو کے جواب دے، تو کم از کم یہاں فساد کا سبب تو نہ کرو. تو یہی پہلو وہ بیان فرماتے تھے، اور یہی پہلو وہ ان سے کوئی سوال کرتا تو کسی نہ کسی جو پہلو سے سوال ہے اس پر وہ بڑا مدلل جواب بیان فرماتے تھے.